پہلے تو آج جو پہلی دفعہ فیصلہ ڈیلے نہیں ہوا، یہ تیسری دفعہ ہوا ہے۔ 23 دسمبر، 6 جنوری اور 13 جنوری، یہ تیسری دفعہ آج جج صاحب نے ڈیلے کیا۔ کیا پچھلی 2 دفعہ بھی خان صاحب اور بشرا آپا تشریف نہیں لائی تھی؟ آج جب یہ جج صاحب صبح 8:30 بجے تشریف لائے تو 11 بجے فیصلہ سنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ ساری دنیا کو پتا تھا 11 بجے۔ جج صاحب 8:30 بجے تشریف لائے اور 10:30 بجے یہ کہہ کے چلے گئے، کیونکہ خان صاحب اور بشرا بھائی آپ تو اڈیالہ جیل میں گئے بیٹھے، خان صاحب بھی اڈیالہ جیل میں، 11 بجے کے ٹائم ہے تو 11 بجے ملزم جو آپ کے کیوز ملزم اس نے پیش ہونا تھا تو آپ انتظار کر لیتے۔ تو آج چلے خان صاحب نے پچھلی 2 دفعہ بھی آپ دوڑ گئے، آج بھی دوڑ گئے، تو اٹس این ایکسکیوز۔ اصل ایشو جو ہے شاہ جی وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو فیصلہ لکھ کے دیا ہے وہ خود کنفیوز ہے کہ فیصلہ ابھی سنانا ہے کہ نہیں سنانا۔ ایک انٹرنیشنل پریشر ان کے اوپر ماؤنٹ ہو گیا ہے سم ہاؤ کہ جناب یہ آپ عمران خان صاحب یا جو پولیٹیکل پارٹی کے اوپر خان صاحب پہ ظلم کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ تو انہوں نے ایک وہ نیریٹو بلڈ کیا، جی ہم پولیٹیکلی انگیج کر رہے ہیں۔ اگر آج یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں جو کہ بہت ہی فضول قسم کا، جس طرح عدت کا کیس تھا، نکاح کا کیس تھا، یا توشہ خانہ، یہ بھی اس طرح ایک بڑا ایبسرڈ سا کیس ہے، تو انٹرنیشنلی ان کا نیریٹو کو نقصان کی کیا پولیٹیکلی انگیج کر لیں؟ آپ نے جناب ان کو سزا سنا دی، اور اگر یہ خان صاحب کو سپیئر کر دیتے جو کہ obviously بریت کا کیس ہی ہے، تو پھر الٹیمیٹلی خان صاحب کو رکھنے کا جواب ختم ہو گیا۔ اب 9 مئی جیسے جھوٹے کیس میں تو آپ رکھ نہیں سکتے، توشہ خانہ ختم، نکاح کا کیس ختم ہو چکا، پیچھے اب الٹیمیٹلی آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ نہیں اون صاحب بیسکلی جو کنفیوژن ہے کہ یہ میں شاید ایک تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں، شاید ایک چھوٹی سی بات ایک ایکسپلین کر لوں۔ فیصلہ نہ سنانے کے پیچھے اب کنفیوژن ہے کہ سنایا جائے یا نہ سنایا جائے۔ سناتے ہیں تو مرتے اور نہیں سناتے تو مرتے، تو جج کو بہانا کہ جی بہانا کر لو۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں اگلی 17 جنوری کو جو آ رہی ہے دوبارہ تاریخ، جج صاحب اس دن بھی نہیں سنائیں گے، یہ فیصلہ لے جائیں گے فیبرری میں، تاکہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنلی ان پہ کون سا پریشر آتا ہے۔ اور اگر جیسے سینٹ آف نانولا صاحب فرما رہے تھے، اگر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیں نا کیس میں کیا، تو وہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ میں صرف 3 سوال پوچھ لیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو پیسے واپس وہاں سے آئے گئے تھے، جس کے لیے سارا اتنا بڑا جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے، کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک ملک ریاض صاحب کے اوپر یہ کیس فائل کیا کہ ان کے پاس کوئی چوری کے پیسے تھے جو پاکستان نہیں آئے؟ 2.5 سال سے ان کی حکومت ہے، کوئی کلیم لانچ نہیں۔ دوسرا جو ہمارا سوال تھا بڑا کیسے، اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے اس کا جواب کہ یہ پیسے باہر کیسے؟ یہی تو میں یہی سوال پوچھوں۔ دیکھیں نہیں، اصل ایشو یہ ہے کہ این سی اے جو نیشنل کرائم ایجنسی یو کے اور ملک ریاض کے درمیان سیٹلمنٹ ہوئی، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو وہاں پیسے پڑے ہیں اس کے تمہارے پاس سورس نہیں ہے۔ جو بھی ان کا ایشو تھا انہوں نے کہا جی ہم اس کو کانفیڈینشیل رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان میں جو پیسے بھیجے گئے وہ عمران خان صاحب یا بشرا آپا کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ نے اس کو انویسٹ کیا، اس کے اوپر 20 ارب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں آ گئے؟ اور سوال پاکستان کے اکاؤنٹ میں تھے نا۔ شہزاد اکبر صاحب نے سپریم کورٹ کا بتایا تھا، شہزاد اکبر صاحب نے میڈیا کو بتایا تھا کہ یہ پیسے نہیں، شہزاد اکبر صاحب نے میڈیا کو بتایا کہ یہ پیسے حکومت پاکستان کے پاس آئیں گے، آئے نہیں، اور جب ان سے ڈیٹیل مانگی گئی انہوں نے کہا ہمارا ایک پرائیویسی بانڈ ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ موجود تھا شاہ جی، اس نے سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ موجود تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ڈیٹیل بتائی جائیں، تو پیسہ گورنمنٹ نے اس ڈر سے کہ ہمیں کوئی نہ کر دیا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ جمع کرا دی کہ حضور کس کے پاس دیا۔ میرا ایک سوال اور ہے، اگر یہ کسی کرائم کے نتیجے میں اگر ملک ریاض صاحب یہاں سے پیسے لے گئے تھے تو کہ 2.5 سال میں شہباز شریف گورنمنٹ رہے گی، کاکڑ صاحب رہ گئے، پھر شہباز شریف آئے، وہ تو کیا انہوں نے یو کے گورنمنٹ کو کہا کہ جناب 50 ارب یا 70 ارب آئے کہ نہیں؟ اور ایک تیسرا سوال اور بھی آ جاتا ہے شاہ جی، پھر بھی پوچھ لیتے ہیں، کیا ٹرسٹی ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی طور آج نہیں بشرا بی بی یا خان صاحب کیا وہاں سے تنخواہ لے سکتے ہیں؟ کیا وہاں سے کوئی پروفٹ کما سکتے ہیں؟ کیا کبھی یہ جائیداد 480 کنال اتنی مہنگی جائیداد زندگی میں یہ یا ان کی اولاد کوئی بیچ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹرسٹی ہونے کا مقصد صرف اس کے ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانا ہوتا ہے۔ ان کوسٹن آن صاحب، ان کوسٹن مس یوز آف پولیٹیکل اتھارٹی از ان کوسٹن۔ ٹرسٹی ہونا از سیکنڈری، کیونکہ 460 ارب کا جرمانہ تھا سپریم کورٹ میں، ایک پرائیویٹ اینٹیٹی کے اکاؤنٹ میں سیٹلمنٹ کے لیے یہ پیسے چلے گئے جو پاکستانی شہریوں کے پیسے تھے۔ عفنان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ جو مذاکراتی عمل کے حوالے سے اب خبر آ رہی ہے کہ 15 جنوری کو دوسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، تیسرا غالباً، اب 17 جنوری کی تاریخ ہے، تاثر تو یہی ہے کہ اس کو بارگیننگ چپ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کو کوٹ بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ دراصل اب حکومتی وزراء کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ ہمیں 10 سال 15 سال کی سزا ہو جائے گی، اور اسی لیے اس کیس کو بھی وہ یوز کر رہے ہیں، طوالت ہوتی جا رہی ہے اس میں، تاکہ آپ ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے اپنی مرضی کی بات منوا لیں۔ دیٹس دی نیریٹو۔ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ نیریٹو تو آپ بنا سکتے ہیں اس کے اراؤنڈ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس معاملہ اس طرح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ سونر اور لیٹر آ جائے گا، یہ کیس رک نہیں پائے گا۔ مطلب جب فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ آنا ہی ہوتا ہے۔
تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی زیادہ لیوریج ہمیں مل سکتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو حکومت جو ہے وہ روک بھی نہیں سکتی. یہ تو کورٹ میں چلا کے معاملہ ادھر ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. تو یہ ضرور ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے، اور اس کے اندر کوئی میننگ فل معاملہ ہونا چاہیے جس سے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور جو ہم آپس کے معاملات ہیں وہ ایک عفنان صاحب یہ عالمی پریشر کا بھی جواب دے دیں، جو عون صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ بیرونی پریشر ہے اسی لیے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ماضی میں بیرونی پریشر میاں محمد نواز شریف صاحب پہ ایٹمی دھماکوں کے ٹائم پہ آیا تھا، اور انہوں نے ایٹمی دھماکے بھی کیے اور $5 بلین کی آفر تھی وہ بھی نہیں لیے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں پہ پریشر آتا رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا ہم گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے. ذوالفقار ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ اس کو کارٹر کو کہ دیز آر پینٹس، یہ جو تم مجھے لے کے آئے ہو افغان جہاد کے لیے فنڈنگ، یہ دیز آر پینٹس. تو یہ ماضی میں ہماری مثالیں موجود ہیں کہ اگر بہت زیادہ کہیں پریشر آئے گا بھی تو اس کو جو ہے وہ ہمیں اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں کہ وہ مشرف صاحب کو کال آ گئی رچرڈ آرمیٹیج جو انڈر سیکرٹری تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے. تو لیکن آپ عفنان صاحب یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ there is pressure being exerted on the government فی الحال؟ نہیں، میں دیکھیں not by the American government، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے رچرڈ گرینل کا یہ بات کہنا اور ان کے جو باقی عہدیدار ہیں ان کا یہ بات کہنا جو ہے وہ حکومت پریشر ایگزرٹ کرنا ہی ہے نا، اور اس کے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جو امریکن گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی نہیں ہے، اور جب یہ آ جائیں گے پاور میں اس کے بعد ہی کوئی پھر معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گراس ایگزیجریشن بھی ہو پی ٹی آئی کے بیہاف پہ، یہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس طرح معاملہ نہ چلے. اور اگر ہوا بھی تو ہم پاکستان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں گے، ہم کسی بیرونی پریشر میں نہیں. ویسے تو جاوید لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے عالمی قوتیں دباؤ ڈال رہی ہیں، وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. عون صاحب، تیسرے راؤنڈ کی اب گفتگو ہونی ہے 15 جنوری کو. پہلے تو اس میں بھرپور شمولیت ہوگی تحریک انصاف کی، یا پھر اب یہ فیصلہ مؤخر ہوتا دیکھ کر آپ بھی ایک قدم پیچھے لے لیں گے؟ اور دوسری چیز یہ کہ اس پہ ٹاکنگ پوائنٹ کیا ڈیسائیڈ ہوگا؟ وہی کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہلے اس کو ریزالو کریں. شاہ جی، پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ فیصلہ نہ سنانے کے محرکات میں ایک محرک اور بھی ہے. مطلب جج صاحب تیسری دفعہ جو یہ فیصلہ نہیں سنانے پا رہے، تو یقیناً جنہوں نے فیصلہ لکھ کے دینا ہے شاید وہ لکھ نہیں پا رہے، یا وہ کاپی نہیں مل رہی جج صاحب کو سنانے کے لیے. سو وہ کنفیوژن اپنی جگہ پہ. اگر اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو جو ایکیوزڈ ہے، جو خان صاحب ہے، وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہے. آپ سنائیں. کل خان صاحب کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی تھی، انہوں نے کہا سناتے کیوں نہیں، سناؤ، لیٹس ڈو اٹ. خوف ایک اور بھی ہے کہ اگر یہ جو کیس چلا ہے اڈیالہ میں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، جس میں نہ وٹنس ہے، آئیو نے لکھ کے دیا عمران خان صاحب پہ منی لانڈرنگ کا کوئی ایشو نہیں بنتا، ٹھیک. تو ان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ سنا دیا تو الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج ہوگا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ وہ اڈیالہ کی جیل نہیں ہے جس میں ایک سیشن جج بٹھا دیا جائے اور اس کو جو ڈکٹیشن بھی وہ لکھ کے دے دے گا. وہ ایک ہائی کورٹ ہے، ججز بیٹھتے ہیں، ان کی اپنے لائکس اینڈ ڈس لائکس ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں میڈیا بھی ہوگا، وہاں وکلا بھی ہوں گے، وہاں انصاف کی بات بھی ہوگی، وہ چیزیں کھل کے سامنے ہیں. تو الٹیمیٹلی لگتا ہے کہ اگر فیصلہ سنا دیا تو وہ وہاں فیصلہ وہاں سے نلیفائی ہو جائے گا، اور نلیفائی ہو گیا تو پھر آپ کے پاس وہ ایتھیکل پریشر ہی رہے گا جی خان صاحب کو پھر کیوں جیل میں رکھا. سو یہ ایک اور ریزن ہے خان فیصلہ نہ سنا. چلے مذاکرات کی بات کی تو بڑا کلیئرٹی سے ہم تیسرا راؤنڈ کریں گے. اپنے دو جو میں نے پری سیٹ کنڈیشنز دی تھی وہ سامنے رکھیں گے. جوڈیشل کمیشن فار 8 فیبروری اینڈ جوڈیشل کمیشن فار 8 فیبروری 9 مئی اور 26 نومبر کے دو جوڈیشل کمیشن، ان کی ڈیٹیل سامنے رکھی جائے گی. آپ بات کریں اگر کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے، یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ 9 مئی کے جناب آربیٹریٹرز اور پتہ نہیں کیا فیسیلیٹیٹرز اور 26 نومبر فلانا. ایک دفعہ دنیا کو دیکھنے تو دیں کس نے کیا کیا، کس نے کہاں گولی چلائی اور کتنے لوگ شہید ہوئے.
اور 9 मई को जो कुछ हुआ जब खान साहब वहां जेल में थे तो उसके बाद सारी दुनिया को पता लग गया आखिर किसने आके खान साहब को गिरफ्तार किया था, आखिर सही चीज स्टार्ट कहां से हुई। सिर्फ सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, यकीनन कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं नजर आता। और दूसरी कंडीशन है कि आपने जो पॉलिटिकल प्रेशर रखे हुए हैं, जैसे खान साहब है, अब पॉलिटिकल प्रेशर है ना, आप फैसला अल-कादर के नहीं सुनाने जा रहे क्योंकि आप 9 महीने नहीं रख सकते, आप मिलिट्री ट्रायल भी नहीं चला सकते क्योंकि दुनिया का प्रेशर है। तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं अब स्पेस निकालनी पड़ेगी। अब ना चाहते भी, मैं आज सेंस कर रहा हूं बड़े अरसे बाद कि टेबल्स हैव स्टार्टेड टू टर्न, अब हवाएं जो है उनका रुख तब्दील हो रहा है। और मेरे ख्याल में हमारे जो साइड पर बैठे रिटन डिमांड्स का जो स्टेलमेट डेडलॉक था उस पर यह भी रिपोर्ट हो रहा है कि अब पीटीआई ये फैसला कर लेगी कि रिटन डिमांड्स दे दी जाएंगी, तो उसमें भी यही 2 चीजें होंगी या कुछ और भी? जी अप्रूव हो चुका है, खान साहब ने नहीं सिर्फ ये 2 चीजें लिख के देंगे और ये प्री कंडीशंस है। जब ये 2 चीजें मांग जाएंगे तो उसके बाद अल्टीमेटली जो हमने रेमिटेंस का कहा हुआ है या हम कम से कम ये बता सकते हैं कि हमारे मुज़ाकरात मस्बत तरफ बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद अल्टीमेटली इनकी तरफ से भी कोई कंडीशंस आएंगी, हमारी तरफ से। इट इज अ ह्यूज थिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस। ये तो सिर्फ आगाज है, फिर तो 8 फरवरी भी है, फिर तो इलेक्शन कमीशन भी है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बैठा हुआ है, जिसको नाफिज कर दिया है, जो सबसे बड़ा डाकू है इस वक्त, जिसको बिठा दिया, अभी उसकी तकर्री खत्म होनी, अब उस पर दोबारा बात होगी, उसने जो अपना रोल प्ले, देयर सो मेनी थिंग्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस। शायद ये इशू मेरा या खान साहब का, ये तहरीक इंसाफ का नहीं, ये पाकिस्तान की अवाम का है। इस वक्त जंग जो चल रही है वो पाकिस्तान की उन इश्यूज पे जो असल मैटर करते हैं। हमें तो आज तक 70 साल में किसी ने बताया नहीं कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन बनाता था। हम तो समझते थे 5-10 हजार की शायद यहाँ पे रिगिंग होती है और एक एमएनए एमपी ऊपर, ये तो पता ही नहीं था कि पूरी की पूरी हुकूमत को बिठा के नाफिज कर दिया जाता है। 10-10 हजार वोट वाले को आप 1 लाख कर देते, ये थ्योरी तो आज आके समझ लगी है। सो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी एंड आई एम श्योर कि कौम इस वक्त सवाल पूछेगी। जितना बड़ा गैप इस वक्त गवर्नमेंट और रियासत और अवाम में आ चुका है, इस वक्त बगैर सवाल पूछे और सवाल जवाब भी मेरे ख्याल में मुल्क आगे चलने को तैयार नहीं, ना आवाम आगे चलने को तैयार है। और ये मेरे ख्याल में आई गेस के एवरीबॉडी सबको फील हो रहा है।